یہ کہانی ایک مغرور بادشاہ کی ہے جو دولت اور طاقت کے نشے میں اندھا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی عوام کو نظر انداز کرتا ہے، مگر ایک دن اسے ایک فقیر کی صدا اندر تک ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ فقیر کی باتیں، دعائیں اور خاموشی بادشاہ کو اس کی اصل پہچان کرواتی ہے۔ کہانی میں سیاست، درد، نصیحت اور غیر متوقع موڑ ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک عظیم سلطنت ہوا کرتی تھی جس کا نام نورستان تھا۔ اس سلطنت کا بادشاہ شہنشاہ ظہیر طاقتور، ظاہری طور پر عادل، لیکن دل کے اندر سے سخت مغرور اور بے رحم تھا۔ وہ سونے چاندی کے تاج پہنتا، قیمتی لباسوں میں رہتا، لیکن اس کی سلطنت کے غریب لوگ فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے تھے۔ محل کے باہر فٹ پاتھوں پر بچے بھوکے سوتے، مائیں روٹی کے لیے روتی، مگر بادشاہ کو صرف اپنے خزانے کی فکر ہوتی۔ وہ روز اپنے وزیر سے یہی پوچھتا، آج خزانے میں کتنا اضافہ ہوا؟ وزیر، جو خود بھی چاپلوس تھا، جواب دیتا، جہاں پناہ خزانہ لبریز ہو رہا ہے، رعایا خوش ہے، سلطنت چمک رہی ہے۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ رعایا نالاں تھی، مظلوم تھی، لیکن کوئی آواز بلند کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ بادشاہ کے احکامات کو چیلنج کرنا گویا موت کو دعوت دینا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اعلان کیا، ہر وہ شخص جو محل کے سامنے بھیک مانگے گا قید کر دیا جائے گا۔ اسی دن ایک فقیر آیا، لمبی سفید داڑھی، کپڑے پٹے ہوئے، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کشکول۔ وہ محل کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، نہ کسی سے مانگا، نہ کچھ کہا، صرف آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہا۔ محافظوں نے آ کر اسے ڈرانے کی کوشش کی، اٹھ جا فقیر، یہاں بیٹھنا منع ہے۔ فقیر نے آنکھیں کھولی، صرف اتنا کہا، جس کے دل میں غرور ہو اس کی سلطنت دیرپا نہیں ہوتی۔ محافظ حیران ہو گئے۔ فقیر کو زبردستی ہٹا دیا گیا، مگر اس کی بات بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، کون ہے یہ گستاخ فقیر؟ محافظ فقیر کو محل کے دروازے سے ہٹا کر شہر کے کنارے چھوڑ آئے، لیکن فقیر کے الفاظ، جس کے دل میں غرور ہو اس کی سلطنت دیرپا نہیں ہوتی، بادشاہ کے ذہن میں گونجتی رہی۔ وہ نیند کی گولیوں سے بھی نیند نہ لے سکا۔ صبح ہوتے ہی اس نے وزیر سے کہا، پتہ کرو یہ فقیر کون ہے اور کیوں میری سلطنت کے بارے میں منحوس باتیں کر رہا ہے۔ وزیر نے شہر بھر میں اپنے آدمی بھیجے، لیکن فقیر نہ بازار میں ملا، نہ مسجد میں، نہ قبرستان میں۔ لوگ صرف اتنا جانتے تھے کہ وہ وقتاً فوقتاً آتا ہے، خاموش بیٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ بادشاہ کے دل میں اب وہم بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی سلطنت کو مزید سخت قوانین سے جگڑ دیا، ٹیکس بڑھا دیا، بھیک مانگنے والوں کو جیل میں بھیجا جانے لگا، مزدوروں سے مفت کام لیا جانے لگا۔ لوگوں کے دلوں میں نفرت بڑھتی گئی، لیکن بادشاہ خود کو محفوظ سمجھتا رہا۔ ایک دن فقیر دوبارہ محل کے سامنے آ بیٹھا۔ اس بار محل کے دیوار پر اس نے کوئلے سے لکھ دیا، جب تخت غرور سے بھرا ہو تو تکیہ خاک میں بدل جاتا ہے۔ یہ پڑھ کر محافظ لرز گئے۔ وزیر نے آ کر دیوار صاف کروائی، لیکن بات پھر بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ نے چلا کر کہا، پکڑو اس فقیر کو اور قید خانے میں ڈال دو۔ لیکن جب محافظ فقیر کو گرفتار کرنے پہنچے، وہ غائب ہو چکا تھا۔ محل کے دروازے پر صرف کشکول لگا تھا۔ اس میں ایک سونے کا سکہ اور ایک پرچی تھی۔ پرچی پر لکھا تھا، غرور کا زوال شروع ہو چکا ہے ظہیر۔ فقیر کا غائب ہو جانا اور پرچی کا ملنا بادشاہ ظہیر کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا کر گیا۔ اس رات وہ بہت دیر تک تخت پر بیٹھا آسمان کو تکتا رہا۔ اسے یوں محسوس ہوتا جیسے ہر ستارہ اس پر ہنس رہا ہو۔ صبح دربار لگا، مگر بادشاہ کا چہرہ زرد تھا۔ وزیر نے گزارش کی، حضور، رعایا میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ فقیر سچا تھا، ہمیں کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ ظہیر نے غصے سے کہا، میں بادشاہ ہوں،
ایک فقیر میری سلطنت نہیں ہلا سکتا۔ لیکن سلطنت واقعی ہلنے لگی تھی۔ چند ہفتوں میں شمالی علاقے میں بغاوت ہو گئی۔ خزانے میں سونے کی مقدار تیزی سے کم ہونے لگی۔ قحط نے کئی گاؤں اجاڑ دیے۔ فوج کے سپاہیوں کو کئی ماہ سے تنخواہ نہ ملی۔ رعایا نے محل کے دروازوں پر احتجاج شروع کر دیے۔ کئی روز تک محل کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اسی دوران ایک رات بادشاہ کے کمرے میں فقیر نمودار ہوا۔ کوئی دروازہ نہ کھلا، نہ کوئی پہرہ ہٹا، مگر وہ سامنے آ کھڑا ہوا۔ بادشاہ چونک کھڑا ہوا۔ تم کون ہو؟ جادوگر یا دیوانہ؟ فقیر مسکرایا۔ میں وہ ہوں جو تمہارے غرور کا آئینہ لے کر آیا۔ تم نے اپنی رعایا کا حق مارا، اللہ کی نعمتوں پر تکبر کیا، اور اب تمہارا زوال قریب ہے۔ ظہیر چیخا، چپ ہو جاؤ، میں بادشاہ ہوں، تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے میرا۔ فقیر نے نرمی سے جواب دیا، یاد رکھو ظہیر، بادشاہ وہی ہوتا ہے جو رعایا کا خادم ہو۔ تم نے خدمت نہیں، صرف حکمرانی کی۔ اب وقت ہے حساب کا۔ جیسے ہی فقیر نے یہ کہا وہ غائب ہو گیا۔ ظہیر زمین پر گرا، سانس پھولنے لگی۔ اسے اپنا انجام قریب محسوس ہونے لگا۔ اسی رات محل میں آگ لگ گئی۔ محل میں آگ بجھائی گئی، لیکن بادشاہ ظہیر کا غرور جل چکا تھا۔ وہ زخمی دل، ندامت زدہ روح کے ساتھ اپنے ہی تخت کے سائے میں بیٹھا سوچ رہا تھا۔ اس کا لباس راکھ سے سیاہ ہو چکا تھا، چہرہ گرد آلود، اور آنکھوں میں نیند کے بجائے خوف اور شرمندگی تھی۔ اگلی صبح دربار نہ لگا، نہ کوئی باجا بجا، نہ کوئی وزراء آئی۔ بادشاہ خود محل کے دروازے پر ننگے پاؤں نکلا۔ رعایا حیرت میں تھی۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ بادشاہ جو کل تک غرور میں ڈوبا ہوا تھا، آج جھکی گردن، آنکھوں میں آنسو لیے ان کا سامنے کھڑا ہے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں تمہارا گناہگار بادشاہ ہوں۔ میں نے تمہاری دعاؤں کو اپنی طاقت سمجھا اور اپنے آپ کو خدا جیسا جانا، مگر میں ایک انسان ہوں اور میں نے غلطیاں کی۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ کسی نے نہ آواز لگائی نہ طنز کیا۔ فقیر کی باتیں یاد آنے لگی۔ ظہیر نے کہا، میں فقیر کو ڈھونڈنے نکلا ہوں۔ میں اس سے معافی مانگوں گا۔ اگر وہ نہ ملا تو اس کے پیغام پر عمل کروں گا۔ بادشاہ نے سلطنت چھوڑ دی۔ وہ بھوکا رہا، کئی راتیں مسجدوں اور درختوں کے نیچے گزاری، گاؤں گاؤں گھوما، مگر فقیر نہ ملا۔ ایک دن ظہیر ایک پرانے کنویں کے پاس پہنچا، جہاں کچھ لوگ پانی بھر رہے تھے۔ وہاں ایک بوڑھا بیٹھا تھا، سادہ لباس، چہرے پر نور، اور ہاتھ میں ایک پھٹا ہوا پیالہ۔ بوڑھے نے اسے پہچان لیا۔ ظہیر، تم آ گئے، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ ظہیر نے قدموں میں گر کر کہا، کیا تم وہی فقیر ہو؟ فقیر نے مسکرا کر سر ہلایا، نہیں، میں تو تمہاری نیت کا آئینہ ہوں۔ فقیر تو تمہارا ضمیر تھا جو سویا ہوا تھا، تم نے خود کو پہچان لیا، یہی اصل کامیابی ہے۔ ظہیر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ فقیر نے کہا، اب واپس جاؤ، مگر بادشاہ بن کر نہیں، خادم بن کر۔ ظہیر جب واپس آیا تو وہ وہی شخص تھا، مگر اس کا دل ویسا نہ رہا۔ وہ نہ سونے کے لباس میں تھا، نہ ہیرے جواہرات کا بوجھ تلے، بلکہ سادہ لباس، جھکی نظر اور خاموش قدموں کے ساتھ، بالکل ایک عام انسان کی طرح۔ محل کے دربانوں نے پہچاننے سے انکار کیا۔ ایک نے پوچھا، تو کون ہے؟ ظہیر نے جواب دیا، ایک خادم جو رعایا کا خدمت کے لیے آیا ہے۔ محل میں داخل ہونے کے بعد اس نے سب وزیروں، مشیروں، فوجیوں اور عالموں کو بلایا، مگر اب دربار کی چمک نہیں تھی، صرف سچ کی روشنی تھی۔ اس نے تخت پر بیٹھنے سے انکار کیا، فرش پر بیٹھا اور کہا، آج سے میں تمہارا بادشاہ نہیں، تمہارا خادم ہوں۔ میرے لیے سب برابر ہے، امیر، غریب، فقیر، عالم، جاہل،
لوگوں کو یقین نہ آیا، مگر پھر وہ سب کچھ بدلتا دیکھنے لگے۔ ظہیر نے قید خانوں کے دروازے کھولے، بے قصوروں کو رہا کیا، فقراء و مساکین کے لیے خزانے کھول دیے، ہر شہر میں مدرسے، اسپتال، کنویں بنوائے، خود دن رات لوگوں کے دکھ سنتا، ان کے گھروں جاتا، یا ان کے گھر جاتا اور ان کی فریاد پر عمل کرتا۔ ایک دن ایک شخص بولا، یہ وہی ظہیر ہے جو ہمیں نہیں پہچانتا تھا۔ کسی نے جواب دیا، نہیں، یہ وہ ظہیر ہے جو اب خود کو پہچان چکا ہے۔ ظہیر نے اپنی سلطنت کو امن، عدل اور علم کا مرکز بنایا، مگر دل سے وہ فقیر ہی رہا۔ ہر رات سونے سے پہلے وہ ایک دعا کرتا، یا رب، مجھے ہمیشہ وہی ظہیر رکھنا جو فقیر کے قدموں میں گرا تھا، نہ کہ وہ جو تخت کے غرور میں ڈوبا تھا۔ سالوں گزر گئے، ظہیر کی عمر ڈھلنے لگی، بالوں میں چاندی اتر آئی، چہرے پر جڑیاں، مگر آنکھوں میں وہی روشنی، عاجزی، محبت اور شعور کی روشنی۔ ایک دن وہ مسجد کے صحن میں بیٹھا بچوں کو کہانی سنا رہا تھا۔ ایک بچہ بولا، بادشاہ سلامت، آپ ہمیں فقیر کی طرح کیوں ملتے ہیں؟ ظہیر مسکرایا اور بولا، کیونکہ ایک فقیر نے ہی مجھے اصل بادشاہی سکھائی تھی۔ لوگوں نے چاہا کہ وہ اپنی زندگی کے احوال لکھوائے، مگر اس نے صرف چند سطریں لکھے۔ میں نے بادشاہی پائی اور کوئی، صرف اس لیے کہ میں نے انسان کو انسان نہ سمجھا۔ میں نے فقیر کو پایا اور خود کو پایا، کیونکہ اس نے مجھے دکھایا کہ بادشاہی تخت سے نہیں، دل سے ہوتی ہے۔ اگر تم طاقتور ہو تو عاجزی اختیار کرو، اور اگر کمزور ہو تو سچائی نہ چھوڑو۔ ظہیر کی وفات ایک عام دن پر ہوئی، نہ کوئی بڑی تقریب، نہ توپوں کی سلامی، بس ہزاروں لوگ جو روتے ہوئے ایک بات کہتے جا رہے تھے، وہ ہمارا بادشاہ نہیں تھا، وہ ہمارا باپ تھا، دوست تھا، رہنما تھا۔ اس کی قبر پر صرف یہی الفاظ لکھے گئے، یہ وہ بادشاہ ہے جسے فقیر نے پیدا کیا۔ شکریہ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کہانی کو شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں۔